حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ قرآن کریم میں آخری دو صورتیں معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اس میں جو پہلی صورت ہے سورۃ الفلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم جادوگر نے جادو کیا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر چل گیا، اس سے دین ڈسٹرب نہیں ہوا، لیکن دنیاوی امور میں بھول چوک شروع ہو گئی۔ اور چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خواب میں اس چیز کی نشاندہی خود کروا دی کہ یہ جادو ہوا ہے، فلاں شخص نے کیا ہے، فلاں چیز پہ ہوا ہے، یہ بالوں پر ہوا ہے، اور فلاں جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر وہ باقاعدہ دفن کیے گئے بال گرہ لگا کے۔ اور اب اس کا توڑ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں، یہ 11 آیات کہ آپ یہ پڑھیں، وہاں سے جا کر اس کو نکالیں اور یہ پڑھ کر گروں پر پھونک کر گریں کھولیں، آپ جادو سے نکل جائیں گے۔ اور اب جب یہ آیتیں اتاری، اس میں اللہ نے حسد کا ذکر کیا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول پر حسد کی بنیاد پر جادو ہوا ہے، ورنہ آپ نے ان یہودیوں کا نہ مال لیا، نہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، نہ ان کے خلاف کبھی کوئی پلاننگ کی، نہ ان کے عزت اور مرتبے جو تھے ان کے خلاف کوئی منصوبہ سازی کی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور ان کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بات سکھائی کہ حاسد کا حسد یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور چونکہ یہ خفیہ چیز ہے اس لیے اللہ کی پناہ کے بغیر تم بچ نہیں سکو گے، اور ہر وقت تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جو ظاہری دشمن ہے وہ آ کر ڈنڈے سوٹے سے حملہ کرے گا تو تم چکنے ہو جاؤ گے، تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بندہ میرا دشمن ہے، لیکن ایک ایسا دشمن کہ جو سامنے صحیح مل رہے اس کا اندر آپ کے حق میں نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف پلاننگیں کر رہے، وہ آپ پر جادو کر رہے، وہ آپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا چھپ کر رہے، تو اس کے وار کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے اللہ تو غیب جانتا ہے، تو اس کی پناہ کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، صبح جب روشنی کی کرن پھوٹتی ہے اس روشنی کے کرن کے پروردگار کی میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی صبح کے ٹائم، من شر ما خلق، جتنی مخلوق بھی اس نے پیدا کی ہر مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر خفیہ تدبیریں اور کام چلتے ہیں اندھیروں میں جو اوپن نہیں ہوتے، میں اس وقت اندھیرے کے چھا جانے کے بعد جتنے شر ہیں میں ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بچا، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں اور گنڈوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے کہ جب وہ جادو کرنے لگتی ہیں میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے تو میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس میں باقاعدہ یہ چیز سکھائی گئی۔ اب حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اب یہاں ایک خرابی پیدا ہوئی اور اس نے باہر کی دنیا میں کوہرام مچا دیا، اس نے اپنا پیسہ لگایا، اس نے اپنی زبان کو چلایا، اپنے تعلقات کو استعمال کیا، اگلے کی دنیا کو اس نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ حاسد حسد کی وجہ سے کسی کے دین کو برباد نہیں کر سکتا، لیکن اس کی دنیا کی تباہی ایک مرتبہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں ہمیشہ حاسدین کے حسد سے کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟